کر آپ اغیار کی آنکھوں میں آنکھ ملا کے سوال کریں کہ بتاؤ یہ 135 سے 60 بچوں کی لاشیں کس وجہ سے زمین پہ گرائی گئی؟ ہے کسی کے اندر جرت؟ پوچھے کوئی عالم متحدہ کانفرنس میں بیٹھ کر، پوچھے کوئی وہ انسانی علمبرداروں سے کہ بتاؤ ہزاروں لاکھوں خون قتل غارت کی کے بازار باہر گرم کیے جا رہے ہیں، اس کا سدباب کیا ہے؟ اس کا پرسان حال کون ہے؟ کوئی پوچھنے کو تیار ہے؟ آواز تو سب لگا رہے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، یقیناً دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسلام دہشت گردی کی دعوت نہیں دیتا، اسلام تو قتل و غارتگی کو اس طرح سے برآت کرتا ہے کہ اسلام نے تو کہا ایک انسان کی اگر کوئی جان لیتا ہے تو وہ سارے انسانیت کی جان لیتا ہے۔ ایک انسان مرتا تو ساری انسانیت مر جاتی۔ اسلام نے کب کہا؟ بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جان لینے والوں کو قرآن نے کیا کہہ کے پکارا ہے، فساد برپا کرنے والوں کو قرآن نے کیا کہہ کے پکارا ہے، تباہی مچانے والوں کو قرآن نے کیا کہہ کے پکارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدسہ میں فرمایا وہ لوگ ظالم ہیں جو بے نہا کسی کا قتل کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فسادی ہیں جو میری زمین پر خون و خرابہ کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ جہنمی ہیں جو کسی کا بے وجہ خون زمین پر گراتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں مسلمان کل بھی پاور میں تھا، مسلمان آج بھی پاور میں ہے، لیکن پاور بدل گیا۔ کل مسلمان طاقتور تھا، لیکن طاقت پر مسلمان نے اسلام کو غالب نہیں لایا۔ مسلمان ایسا طاقتور تھا جس راستے سے مسلمان گزرتا تھا لوگ تھراتے تھے۔ تھرانے سے مراد یہ نہیں تھا کہ کوئی تھرا کے ایمان لے آیا، بلکہ لوگ تھراتے تھے۔ مسلمان جدھر سے گزرتا تھا مظلوم آ کر کہتا تھا کہ ہماری مظلومیت کو آواز کو قبول کرنے والا اور ہمارے ظالم کو کچلنے والا اور ہمارے حق کو دلانے والا کوئی ذات ہے، وہ ذات ہے اسلام کی، وہ ذات ہے ذات مصطفیٰ کی، اور وہ شخصیت ہے تو تاجدار کائنات کی ہے۔ اور لوگ اسلام میں داخل ہو کر اپنا حق حاصل کرتے تھے۔ مسلمان حق دلانے کے لیے طاقتور تھا۔ اور اس مسلمان کے اخلاق کیا تھے جانتے ہیں آپ؟ اغیار مسلمان سے کیسے مسلمان ہوئے، اغیار اسلام کی دولت سے کیسے مشرف ہوئے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، حضور تاجدار کائنات کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ بنت مصطفیٰ حاضر بھی عرض کی ابا جان آپ قوم کے لیے بد دعا فرمائیے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ ٹھیک ہے فاطمہ، میں کہوں گا تم آمین کہنا۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ، وہ پیغمبر لوط تھے، اپنی قوم سے بدظن ہو کر تجھ سے پتھر کی بارش کی دعا فرمائی، لیکن اے مالک و مولا، اے حنان و منان، میں میری قوم سے مایوس نہیں ہوں، بلکہ میں اس قوم سے اس امید کا امیدوار ہوں کہ یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں میرے کو پہچاننے والے پیدا فرما دے۔ پتھر مارنے والے کے لیے میرے نبی نے دعا فرمائی۔ جب قوموں نے دیکھا، پتھر مارنے والوں نے دیکھا یہ تو ہمارے دشمن، ہم ان کے دشمن ہیں اور یہ ہماری اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو وہ اسلام کی دولت سے مشرف ہو گئے۔ عزیزان گرامی، یہ امت مسلمہ کا کردار تھا، یہ مسلمانوں کا پاور تھا، لیکن آج یہ پاور کو ہم نے گنوا دیا، ہم نے اپنے اس کردار کو گنوا دیا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زوال امت کے اسباب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ اب زوال کا ذمہ دار کون ہے؟ یاد رکھیں،
دشمن ایک حد تک ہمارے زوال کا ذمہ دار ہے، اس کی کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں دشمن کے اندر تم کو مٹانے کی جو طاقت آئی ہے اس کی بنیاد کیا ہے جانتے ہیں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کو دشمن اپنے قریب اس طرح سے کرے گا کہ جیسے بھوکا کھانے کی پلیٹ کو قریب کرتا ہے۔ تو مفکرین صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ کیا امت کم ہوگی، فرمایا یا رسول کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے۔ یعنی صحابہ نے یہ مزاج دیا ہے کہ ایک مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو صبح قیامت تک ہر مسلمان کی تکلیف وہ ہماری تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا کہ نہیں، تعداد میں تم کم نہیں ہوں گے بلکہ دگنی ہوں گے۔ میں نے جو آپ کے ابتدائی میں بتایا کہ آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں اغیار کے مقابل، پھر یا رسول اللہ کیوں دشمن ہم کو اس طرح سے نوالا بنا کے چبا جائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی تمہارے اندر ایک موت کا خوف آئے گا، دنیا غالب آ جائے گی، بس یہی وہ سبب ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی وجہ ہمارے زوال مسلمہ کی، زوال امہ کی بنیادی وجہ یہ دو ہے، اس سے ہم کو باہر آنا ہوگا۔ اب تیسری بات قرآن مقدسہ میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نیکی کی دعوت نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، برائی سے نہیں بچو گے تو ان قریب ہم تم پر ظالم بادشاہ کو مقرر کر دیں گے۔ آج دیکھتے ہیں آپ، بتائیے آج کس کے اندر دین کا جذبہ ہے؟ بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہا اگر ہمارا اپنا طبقہ کیوں نہ ہو، اہل علم کا طبقہ کیوں نہ ہو۔ آج کئی ایسے مساجد کے ائمہ کو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ایسے کئی مساجد کے مؤذن کو بتا سکتا ہوں، کئی ایسے احباب خانقاہی مزاج رکھنے والوں کو بتا سکتا ہوں، کئی ایسے ادارے علمیہ چلانے والوں کو میں بتا سکتا ہوں کہ قوم کی تباہی ہو رہی ہے، یہ اپنے دکانوں کو سجانے لگے۔ آپ جانتے ہیں اگر میں شہر کا دولت مند ہوں یا میں شہر میں پاور رکھتا ہوں، اگر مجھ پر کوئی قاتلانہ حملہ ہو تو ہزاروں آیت کریمہ کے دستر بچھائے جاتے ہیں، ہزاروں جگہ کھانا کھلایا جاتا ہے، ہزاروں جگہ دعائی کلمات، دعائی اجتماعات منعقد ہوتے ہیں، کئی احباب بازاروں میں نکل آتے ہیں صحت یابی کے دعا کے لیے۔ کیا وہ مظلوم سیریا، عراق، بغداد، شام اور فلسطین کے شہداء اور زخمیوں کے لیے دعا کرنا آپ کا حق نہیں ہے؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا آپ کا ایمان اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ میرا ایک بھائی وہاں تڑپ رہا ہے اور میں یہاں بیٹھ کر اپنی دکان سجا رہا ہوں؟ کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ افسوس، سچ بار افسوس کہ سیریا کے اندر بچوں کی لاشوں کو کفن نہیں ہے، لیکن کسی حکومت کو خوش کرنے کے لیے عبادت گاہوں کی تعمیر کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ غیرت مسلم ہے، یہ حمایت مسلمہ ہے ہماری، ہے کہ ہمارا بھائی کا گھر جل رہا ہے اور ہم غیروں کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہماری ریاست میں آپ اپنی عبادت گاہ بنا کے خوش ہو جاؤ، ہم دوست بننا چاہتے ہیں تمہارے۔ ہمارا بھائی کٹا، ہمارا بھائی مرا، ہمیں کیا پرواہ۔ جانتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم احساس امت، احساس ملت تو بہت دور کی بات ہے۔ تاجدار کائنات نے فرمایا اگر کسی کے یہاں کسی نے بلی کو پالا ہے اور اگر اس بلی کو وقت پر کھانا پانی نہ دیں اور اس کے سبب وہ مر جائیں تو کل قیامت کے دن اس بلی کا سوال ہوگا۔ کیا یہ عرب دنیا سے سوال نہیں ہوگا؟ کیا دبئی والی حکومت سے سوال نہیں ہوگا؟
آج بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی نمائشیں لگ رہی ہے، بڑے بڑے مارکیٹ لگ رہے ہیں. کیا ان سے سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے پڑوس میں گھر جل رہا تھا اور تم اپنے ملک اپنی ریاست میں ایک بازار سجا کر لوگوں کو ایگزیبیشن لگا کر بلا رہے تھے، آؤ خریدو، عیش و عشرت کرو، کیونکہ ایک طرف تمہارا بھائی لٹتا رہے کرتا رہے اور تم یہاں عیاشی کے بازار گرم کرتے رہو. کیا کل سوال نہیں ہوگا ان اربوں سے؟ کیا کل سوال مجھ سے اور آپ سے نہیں ہوگا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، احساس ہونا چاہیے. آج ہمارے اندر سے احساس مر گیا. یہ ذمہ داری ہے ایک مسلمان کی کہ برائی کو روکیں، اچھائی کی دعوت دیں. ہم صرف نماز کی دعوت پہ آ گئے، روزے کی دعوت پہ آ گئے، داڑھی کی دعوت پہ آ گئے، لباس کی دعوت پہ آ گئے، امامے کی دعوت پہ آ گئے. ہم سمجھا کہ اسلام کی یہ تبلیغ، یقیناً دعوت تبلیغ کا یہ حصہ ضرور ہے، لیکن یاد رکھو اللہ نے اسلام کے اندر معاشیت کو اور مالیت کو اور احساس کو اور انسانیت کو زور دیا ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ بیماری سے پاک ہے، اللہ قرضے سے پاک ہے، لیکن کل قیامت کے دن اولاد آدم سے امت محمدیہ سے سوال ہوگا، اے اولاد آدم، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ امت محمدیہ کا فرد واحد پہ حیران ہو کے کہے گا کہ بار الہ، تو رزاق ہے، تو دو بندوں کو کھانا کھلاتا، میں خود تیرے رزق کا محتاج تھا. رب فرمائے گا کیا تیرے پاس ایک بھوکا نہیں آیا؟ اگر اس بھوکے کو کھلایا ہوتا تو مجھے کھلایا ہوتا. کیا سیریا کے مسلمانوں کی بھوک کا سوال نہیں ہوگا ان سے؟ کیا فلسطین کے اندر جو بھوک سے مر رہے ہیں ان کا سوال نہیں ہوگا؟ کیا عراق اور شام اور دیگر علاقوں میں جو لوگ بھوک اور دوائیوں سے محروم ہو کر مر رہے ہیں، کیا ان کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا؟ عزیزان گرامی، اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائے گا کہ اے بندے میں بیمار تھا، میری عیادت کیوں نہ کیا؟ بندہ حیران ہو کر کہے گا کہ بار الہ، تو تو شافی الامراض، اور تو بیمار ہوتا اور میں تیری عیادت نہ کرتا، تیری علاج نہ کرتا. رب فرمائے گا کیا فلاں بندہ بیمار نہیں تھا؟ کہا اگر اس بیمار کی عیادت کرتا، اس بیمار کی مدد کرتا، گویا میری مدد کرتا. کیا آج ان زخمیوں کے لیے کوئی دوائیوں کا انتظام ہو رہا ہے؟ آج کوئی ملک اٹھتا ہے تو دوسرا ملک کہتا ہے اس کو کیا ہوئی بھی جانے کی ضرورت. یہ احساس ہے تمہارا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تو عزیزان گرامی، اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اب ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. ہمارا وقت آ چکا ہے، اب ہم دعوت امت ہیں تو دعوت کا کام ہم کو کرنا ہوگا. میں دعوت ولیمے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں دعوت شادی کی بات نہیں کر رہا ہوں. بھائی ہم ان کے اجتماع میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ ہمارے ولیمے میں نہیں آئے.